ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور رمضان کی یہ تمہید ہے، اور یہ دو مہینے وہ ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کا اظہار فرمایا، دعا بھی فرمائی۔ جب رجب کا چاند دیکھتے تھے دعا فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں برکتیں دیجئے رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے، اس وقت تک ہمیں زندہ رکھیے تاکہ رمضان کی بخششوں اور نعمتوں سے ہم بھی مالا مال ہو سکیں۔ تو یہ رمضان کی تمہید ہے، رجب بھی اور شعبان بھی، اور شعبان کیونکہ رمضان کے زیادہ قریب ہے تو تمہید بھی اس میں زیادہ ہے۔ کئی وجوہ سے اس میں یہاں اہمیت ہے، اور ایک خاص بات اس شعبان کے مہینے میں یہ ہے کہ آج 13 تاریخ ہے، کل کو 14 ہے شعبان کی، اور کل کا دن گزار کے رات کو شب براءت ہے، جس کو شب براءت کہتے ہیں، لیلۃ البراءت اور شب براءت، یہ بھی بہت اہم رات ہے، اور احادیث میں اس کی اہمیت کا کہ احادیث آئی ہیں، مجموعہ مل کر احادیث کا یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ خاص عنایات فرماتے ہیں، بہت سے لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں، بہت سے لوگوں کو محروم کر دیتے ہیں۔ روایات کا مجموعہ یہ بتاتا ہے کہ اس رات میں جاگنا چاہیے اور عبادت کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی معمول رہا ہے، تابعین اور تبع تابعین کا بھی۔ یہ رات اس لحاظ سے بڑی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی بھی توفیق دے، اس میں رات میں جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اگلے دن کے روزے کے بارے میں کسی مستند روایت سے تو ثابت نہیں ہے کہ اگلے دن کا روزہ سنت ہے، لیکن اتنی بات ثابت ہے کہ شعبان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے بہت رکھتے تھے، نفلی روزے ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، نفلی روزے ہوتے تھے، تو آپ جتنے باقی مہینوں میں جتنے روزے رکھتے تھے ان کے مقابلے میں شعبان میں سب زیادہ روزے نفلی ہوتے تھے۔ ازواج مطہرات کا بھی معمول یہی تھا، اور اس لحاظ سے بھی روزوں سے اس کی بڑی مناسبت ہے
کہ بہت سے لوگوں کے ذمے روزے ہوتے ہیں پچھلے رمضانوں کے، ایک رمضان کے یا کئی رمضانوں کے، جو روزے نہیں رکھے تھے کسی بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے، اللہ پناہ میں رکھے۔ تو یہ موقع ہے کہ نیا رمضان شروع ہونے سے پہلے روزے جتنے قرض قضا ہیں ان کو رکھا جائے، ان کو مقدم کیا جائے۔ جب تک قضا روزے ختم نہ ہو جائیں اس وقت تک ہمارا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ نفلی روزے نہ رکھے جائیں۔ نفلی روزہ جو بھی نفلی روزوں کے دن ہیں ان میں فرض روزے کی نیت کی جائے، قضا روزے کی۔ البتہ جس کے ذمہ روزے قضا نہیں ہیں وہ نفلی روزے رکھے، اور شعبان میں روزہ رکھنے کی اور زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رات میں جاگ کر کوئی عبادت کرنا کچھ تو ثابت ہے کہ تلاوت کرے، دعائیں کرے، نماز پڑھے، نفلیں پڑھے، لیکن اس کا کوئی خاص عبادت اس رات کے لیے مقرر نہیں ہے۔ کوئی خاص عبادت نہیں، جس کا دل چاہے تلاوت کرے، نفلیں پڑھے، درود شریف پڑھے، تسبیحات پڑھے، دعائیں کرے۔ ہم تو ہر وقت محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، اپنی بے شمار ضرورتوں کو، اپنی ضرورت اللہ کے سامنے رکھیں۔ اللہ ہماری ضرورتیں ہیں، اس واسطے اس کی ابھی سے تیاری کرنی چاہیے۔ رات کو کل کو جاگنا ہے تو اس کی ابھی سے تیاری کی جائے، اور اگلے دنوں میں رمضان سے آنے سے پہلے روزوں کی کثرت کی جائے۔ البتہ بعض لوگ ہر اچھے کام میں گڑبڑ پیدا کر دیتے۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ احتیاطاً ویسے تو روزے نہیں رکھتے، اور رمضان سے ایک دو دن پہلے احتیاطاً روزے رکھ لیتے ہیں کہ احتیاطاً چلو ایک دن یا دو دن کا روزہ اور رکھ لو اور ثواب زیادہ مل جائے گا۔ حالانکہ اس سے منع کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، منع فرمایا کہ ایسا نہ کرو۔ اس طریقے سے رمضان اور غیر رمضان گڈمڈ ہو جائیں گے۔ بدعات کو جو منع کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ حق اور باطل گڈمڈ ہو جائیں، فرض اور غیر فرض گڈمڈ ہو جائے، پتہ نہ چلے۔ اگر اس روزہ کا ایک دن یا دو دن کا روزہ رکھنے کا معمول بنا لیا جائے تو رفتہ کر کے لوگ اسی کو واجب سمجھنے لگیں گے کہ رمضان سے پہلے ایک دو دن روزہ رکھو۔ اللہ نے 30 روزے دیے ہیں، اگر چاند 29 کا ہوگا عید کا تو 29 ہی روزے ہوں گے، لیکن ثواب پورے مہینے کا ملے گا۔ تو ایک خاص بات تو اس شعبان کے مہینے میں یہ ہے کہ یہ لیلۃ البراءت آ رہی ہے، کل کو آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اگلے دن کا روزہ مسنون نہیں ہے، اس دن کے خاص کوئی نفلی روزے رکھنا چاہتا ہے یا قضا روزے رکھنا چاہتا ہے وہ رکھا کرے، وہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن رات کو جاگنے میں بھی بعض لوگ طرح طرح کی ایجادیں کر لیتے۔ اب بعض لوگوں نے اس کے خاص طریقے ایجاد کر لیے کہ مسجد میں جمع ہوں گے اور وہاں مل کر دعائیں کریں گے، عبادت کریں گے، اور نفلی نماز جماعت کر کے پڑھیں گے، اور فلاں رکعت میں فلاں سورت پڑھیں گے، فلاں رکعت میں فلاں سورت پڑھیں گے۔ اپنی طرف سے ایجادات ہیں، انہی کو بدعات کہتے ہیں، اپنی طرف سے جوڑ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بات بتلا دی ہے، جو بات بتلا دی ہے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے، اور وہ یہی ہے کہ عبادت کرو، اپنے اپنے گھروں میں کرو، انفرادی طور پر کرو۔ مسجد میں جمع ہوں گے تو شور شراب ہوگا، بیکار ضائع کریں گے آپ اس میں، اور نماز اگر پڑھیں گے جماعت سے تو وہ بدعت ہو جائے گی۔ اس واسطے اس رات میں ایک یہ بات ہونی چاہیے کہ بیکار باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اگر پوری رات آدمی نہیں جاگ سکتا تو کم از کم اتنا کر لے کہ مغرب اور عشاء کی نمازیں خاص طور سے مرد
جماعت سے پڑھیں اور فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھیں۔ تو جو شخص فجر اور عشاء کی نمازیں جماعت سے پڑھتا ہے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ بھی محروم نہیں رہتا اس رات کی برکتوں سے، انشاءاللہ برکتیں ملیں گی۔ خواتین اپنے گھروں میں عبادت کریں، مثلاً اپنے وہاں پہ ان کے بھی کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، نماز، روزہ، نماز، دعائیں اور تسبیحات وغیرہ کا اہتمام کریں۔ اہم بات یہ ہے کہ اگر کسی کے ذمہ روزے قضا باقی ہیں ان کا اہتمام کریں شعبان کے مہینے میں۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں نے طرح طرح کی ایجادات بھی کر لی ہیں شب برات کے اندر، اور چراغاں کرنے لگے۔ ایک فرقہ تھا برامکہ کا، یہ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ پھر مشرف باسلام ہوئے مگر آگ کی محبت ان کے دل سے نہ نکلی۔ انہوں نے یہ کام کیا کہ آگ جلا کر یا چراغاں کر کے نماز اس طرح پڑھتے تھے کہ اس آگ کی طرف بھی رخ ہو جائے اور سجدہ اس کی طرف بھی ہو جائے۔ پہلے درجے کی جہالت تھی اور شرک تھا۔ برامکہ کا یہ طریقہ چلا آ رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے وہاں بزرگوں نے لکھا کہ شاید یہی بیماری چلی آ رہی ہے یہاں، کہ اور اس رات میں چراغاں کرنے لگے ہیں لوگ، چراغاں کرتے ہیں۔ اور کچھ یہ بھی ہے کہ ہم رہنے والے ہیں ہندوستان کے، ہندوستان میں اکثریت تھی ہندوؤں کی، ان کا ایک مشہور عبادت ہے دیوالی۔ تو اس دیوالی کی رسم کو مسلمانوں نے بھی اپنا لیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس کے چراغاں کیا جاتا ہے۔ یہ چراغاں بالکل ناجائز ہے، بدعت ہے۔ نہ صحابہ کرام نے یہ کام کیا، نہ تابعین نے، نہ تابعین تابعین نے۔ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے زیادہ جاننے والے نہیں ہیں، ان سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھنے والے نہیں ہیں، ان سے زیادہ عبادتیں کرنے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے جو کام نہیں کیے اور بیکار میں ضائع نہیں کیے اس میں اپنے اوقات کو، ان میں اپنے آپ کو ضائع کرنا پہلے درجے کی جہالت بھی ہے، بے وقوفی بھی ہے۔ محنت بھی کرے آدمی، خرچہ بھی کرے اور الٹا گناہ بھی کمائے۔ اس رات میں، جس رات میں لوگ جنت کمانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، جہنم کمانے کے میں لگ جائیں۔ اسی طریقے سے اس رات کے اندر آتش بازی کا رواج بھی ہو گیا ہے، آتش بازی ہوتی ہے اور اس کے واقعات بھی پیش آتے رہتے ہیں۔ کتنے سنگین واقعات پیش آ چکے ہیں۔ بہت سے لوگ اس میں آتش بازی کرتے ہیں، اور آج کل آتش بازی کے طریقے ایجاد ہو گئے بڑے سائنٹیفک، تو بعض لوگ ان کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ اس رات کو ان بیکار باتوں سے، بلکہ مضر باتوں سے، گناہوں کی باتوں سے پاک رکھا جائے۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم گناہ تو نہ کریں اس رات میں، اس کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات، اس رمضان شعبان کا تعلق ہمارے تمام ارکان اسلام سے ہے۔ روزے کی تو تمہید ہے ہی ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ حج کی تیاریاں بھی اسی زمانے سے ہو رہی ہیں، درخواستیں لی جا رہی ہیں، یہ بھی رکن اسلام ہے۔ اور نماز تو ہے ہی ہر وقت کی، اور حج ہے، اس کی بات ہو چکی۔ زکوٰۃ، یہ بھی نماز کے بعد سب سے اہم رکن ہے اسلام کا۔ 5 ارکان ہیں: شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، و اقام نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ قرآن کریم نے اس کا اہتمام کر رکھا ہے کہ جگہ جگہ جب نماز کا ذکر آتا ہے تو زکوٰۃ کا ساتھ آتا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ تو نماز کے بعد سب سے اہم عبادت زکوٰۃ ہے۔ روزہ جسمانی عبادت ہے، نماز جسمانی عبادت ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے، اور حج جانی اور مالی دونوں عبادتوں کا مشترک مجموعہ ہے۔
ہماری جان اور مال سب اللہ کے لیے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ تو اس مہینے میں زکوٰۃ کی بھی تیاری کرنی چاہیے۔ اس کو ذرا سمجھ لیجیے، زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ فرض ہوتی ہے۔ اس کے لیے شرطیں ہیں کہ جس کے پاس بقدر نصاب مال ہو، 52 تولہ چاندی کے برابر قیمت کا مال، کسی کے پاس مال تجارت ہو یا نقد روپیہ ہو یا بینک بیلنس ہو، یا غیر ضروری سامان جو ضرورت سے زیادہ گھر میں پڑا ہوا ہے وہ ہو، اس کی قیمت اگر اتنی سب کی مل جاتی ہے، سب کا مل کر، تو وہ مصرف زکوٰۃ بن جاتا ہے۔ تو اور اس کو زکوٰۃ دینی پڑتی ہے، اور قربانی بھی آتی ہے، صدقۃ الفطر بھی آتا ہے۔ زکوٰۃ کے لیے فارض ہونے کے لیے زیادہ شرطیں ہیں، صدقۃ الفطر اور قربانی کے لیے زیادہ شرطیں نہیں ہیں۔ تو زکوٰۃ جن لوگ، خلاصہ ہے کہ زکوٰۃ کے مسائل بہت تفصیلات سے ہیں، کتابوں چھپی ہوئی ہیں۔ میرا بھی ایک کتابچہ ہے احکام زکوٰۃ کے نام سے، اردو میں آسان زبان میں چھپا ہوا ہے، وہ تو ہر گھر میں ہونا چاہیے۔ مفتی عبدالرؤف صاحب نے بھی ایک کتاب لکھی ہے، جب وہ کتاب ہو گھر میں، ہر کتاب میں آدمی کے پاس وہ ہونی چاہیے، کیونکہ اسلام کا رکن عظیم ہے زکوٰۃ۔ اس کی تیاری کرنے کے لیے کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ فرض ہوتی ہے، کہ کون سی تاریخ کو فرض ہوگی؟ جس تاریخ کو آپ کی ملکیت میں اتنا مال آ جاتا ہے جیسے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ مثلا آج کیا تاریخ ہے؟ 13 تاریخ ہے۔ اگر کسی کی ملکیت میں 13 تاریخ کو مال آیا تھا تو آج سے زکوٰۃ اس سال کا سال شروع ہوا۔ کسی کو رجب میں اتنا مال ملا تھا سب سے پہلے، اور اس وقت سے وہ صاحب نصاب چلا آ رہا ہے، تو رجب کی جس تاریخ کو اس کو پہلے دن مال ملا تھا، اس وقت اس کی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ خواتین کے عام طور سے شادی کے موقع پر، لڑکیوں کی ملکیت میں ایسا تو اتنا سونا چاندی عام طور سے نہیں ہوتا، لیکن جب شادی ہوتی ہے تو ان کو ماں باپ مہر کے طور پر ان کے کیا کہتے ہیں اس کو، جہیز کے طور پر سونا چاندی دیتے ہیں، زیورات دیتے ہیں۔ تو جس دن سے سونا چاندی اس کی ملکیت میں آیا، اس دن سے وہ صاحب نصاب ہو گئی۔ اسی طریقے سے بہت سارے نوجوان ہوتے ہیں، ان کی ملکیت میں بھی پہلے سے مال نہیں ہوتا، ماں باپ ان کو دے دیتے ہیں کہ اپنی بیوی کو دے دینا، تو اس دن سے وہ صاحب نصاب ہو گئے، اس دن سے زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو حساب اس دن کا کرنا چاہیے، جس تاریخ کو سال پورا ہوا۔ آج کسی کا سال پورا ہوا ہے تو آج یہ دیکھے کہ بینک میں کتنے پیسے ہیں، ملکی کرنسی کتنی ہے، غیر ملکی کرنسی کتنی ہے، اس کی قیمت آج کیا ہے، ڈالر کی قیمت کیا ہے، اور دوسری کرنسیوں کی کیا کیا قیمتیں جو آپ کے پاس موجود ہیں، ان سب کا حساب لگائیے۔ تجارت میں مال تجارت کتنا آپ کے پاس ہے، نقد روپیہ کتنا ہے، سب کا مجموعہ میزان لگائیں، اور اس کا 2.5% زکوٰۃ میں ادا کیا جائے گا۔ 100 میں سے کتنے بنے؟ 2.5 روپے۔ 1000 میں سے کتنے بنے؟ 25 روپے زکوٰۃ ہو۔ تو اس کو حساب کر کے زکوٰۃ نکال لینی چاہیے۔ بہتر یہ کہ اسی تاریخ میں نکال کر رکھ لو۔ ادائیگی آپ رمضان میں کرنا چاہیں تو کر دیں۔ رمضان میں کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک فریضے کا ثواب 70 فریضوں کے برابر ہوتا ہے۔ آپ اگر زکوٰۃ میں دیں گے 1000 روپے تو ثواب ملے گا 70,000 کا، مگر یہ نہیں ہوگا کہ زکوٰۃ 70,000 کی 1000 جتنا ثواب ملے گا اتنی ہی زکوٰۃ ادا کر دے، اور کم زکوٰۃ ہے 70,000 کی کسی کے اوپر، لاکھوں بھی ہوتی ہے، کسی پر زکوٰۃ ہے 70,000، وہ سوچے کہ چلو 1000 دے دو تو 70,000 کی ادائیگی ہو جائے گی، یہ نہیں ہوگا، بلکہ ثواب زیادہ ملے گا 70,000، 70 گنا۔ تو ایک روزے کا ثواب جس طرح 70 روزوں کے برابر ہے رمضان میں، اسی طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی بھی اس کا ثواب بھی 70 گنا ہوگا۔
اس واسطے لوگ چاہتے ہیں کہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کریں، مگر اس کا طریقہ یہی ہے کہ سال کا حساب اس تاریخ سے رکھیں جس تاریخ سے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوئی تھی، لیکن ادائیگی چاہیں تو رمضان میں کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان حدود پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شعبان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور رمضان تک عافیت کے ساتھ پہنچا دے، عزت کے ساتھ پہنچا دے۔ لیکن واقعات کیا کیا پیش آ رہے ہیں۔ ہمارے دارالعلوم میں آج واقعہ پیش آ گیا، ہمارے شعبہ محافظین کے ذمہ دار ہیں مشتاق ستی صاحب، ان کے حقیقی بھائی 4 سال سے وہ ہمارے ساتھ یہاں کام کرتے ہیں، 40 سال سے رات سوئے تندرست تھے، صبح کو گھر سے فون آیا بڑے بھائی کے پاس کہ ہم اٹھا رہے ہیں، اٹھ نہیں رہے، ہم بیدار کر رہے ہیں، اٹھ نہیں رہے، کیا کر دے گا تو انتقال ہو چکا تھا۔ اور ابھی تقریباً 1.5 ہفتہ پہلے ہمارے دارالعلوم میں ایک طالب علم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ چکا، اس نے تکمیل بھی کر لی دورہ حدیث کی، دستار بندی بھی اس کی ہو گئی، نکاح بھی اس ختم بخاری کے دن ہو گیا، امتحان چل رہے تھے، کچھ پرچے بھی کر چکا تھا، اگلے دن تیسرا پرچہ تھا، رات کو سویا تیاری کر کے، اب اپنے ساتھیوں سے باتیں بھی کرتا رہا، لیٹ گیا۔ اب صبح کو جب ساتھیوں نے اٹھانا چاہا تو وہ اٹھے ہی نہیں، معلوم ہوا کہ انتقال ہو چکا۔ تو موت کسی وقت پتہ نہیں چلتا کب کس وقت آ جائے گی، آدمی کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے، کچھ پتہ نہیں رب کا پیغام کب آ جائے گا، کب ان کی طرف سے دعوت آ جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کام ہوئے مگر آگ کی محبت ان کے دل سے نہ نکلی، انہوں نے یہ کام کیا کہ آگ جلا کر یا چراغاں کر کے نماز اس طرح پڑھتے تھے کہ اس آگ کی طرف بھی رخ ہو جائے اور سجدہ اس کی طرف بھی ہو جائے۔ پہلے درجے کی جہالت تھی اور شرک تھا، برا مکہ کا یہ طریقہ چلا آ رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے وہاں بزرگوں نے لکھا کہ شاید یہی بیماری چلی آ رہی ہے یہاں، اور اس رات میں چراغاں کرنے لگے ہیں، لوگ چراغاں کرتے ہیں۔ اور کچھ یہ بھی ہے کہ ہم رہنے والے ہیں ہندوستان کے، ہندوستان میں اکثریت تھی ہندوؤں کی، ان کا ایک مشہور عبادت ہے دیوالی، تو اس دیوالی کی رسم کو مسلمانوں نے بھی اپنا لیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس کے چراغاں کیا جاتا ہے، یہ چراغاں بالکل ناجائز ہے، بدعت ہے۔ نہ صحابہ کرام نے یہ کام کیا، نہ تابعین نے، نہ تابعین تابعین نے۔ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے زیادہ جاننے والے نہیں ہیں، ان سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھنے والے نہیں ہیں، ان سے زیادہ عبادتیں کرنے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے جو کام نہیں کیے اور بیکار میں ضائع نہیں کیے اس میں اپنے اوقات کو، ان میں اپنے آپ کو ضائع کرنا پہلے درجے کی جہالت بھی، بے وقوفی بھی، محنت بھی کرے آدمی، خرچہ بھی کرے اور الٹا گناہ بھی کمائے۔ اس رات میں جس رات میں لوگ جنت کمانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، جہنم کمانے کے میں لگ جائیں۔ اسی طریقے سے اس رات کے اندر آتش بازی کا رواج بھی ہو گیا ہے، آتش بازی ہوتی ہے اور اس کے واقعات بھی پیش آتے رہتے ہیں، کتنے سنگین واقعات پیش آ چکے ہیں۔ بہت سے لوگ اس میں آتش بازی کرتے ہیں، اور آج کل آتش بازی کے طریقے ایجاد ہو گئے بڑے سائنٹیفک، تو بعض لوگ ان کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ اس رات کو ان بیکار باتوں سے بلکہ مضر باتوں سے، گناہوں کی باتوں سے پاک رکھا جائے۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم گناہ تو نہ کریں اس رات میں، اس کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات، اس رمضان شعبان کا تعلق ہمارے تمام ارکان اسلام سے ہے۔ روزے کی تو تمہید ہے ہی ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ حج کی تیاریاں بھی اسی زمانے سے ہو رہی ہیں، درخواستیں لی جا رہی ہیں، یہ بھی رکن اسلام ہے۔ ایک اور نماز تو ہے ہی ہر وقت کی، اور حج ہے، اس کی بات ہو چکی۔ زکوٰۃ
یہ بھی نماز کے بعد سب سے اہم رکن ہے اسلام کا. 5 ارکان ہیں: شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، و اقام نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. قرآن کریم نے اس کا اہتمام کر رکھا ہے کہ جگہ جگہ جب نماز کا ذکر آتا ہے تو زکوٰۃ کا ساتھ آتا ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. تو نماز کے بعد سب سے اہم عبادت زکوٰۃ ہے. روزہ جسمانی عبادت ہے، نماز جسمانی عبادت ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے، اور حج جانی اور مالی دونوں عبادتوں کا مشترک مجموعہ ہے. ہماری جان اور مال سب اللہ کے لیے. ان صلاتی و نسکی و محیاج و مماتی للہ رب العالمین. تو اس مہینے میں زکوٰۃ کی بھی تیاری کرنی چاہیے. اس کو ذرا سمجھ لیجیے. زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ فرض ہوتی ہے. اس کے لیے شرطیں ہیں کہ جس کے پاس بقدر نصاب مال ہو، 52 تولہ چاندی کے برابر قیمت کا مال، کسی کے پاس مال تجارت ہو، یا نقد روپیہ ہو، یا بینک بیلنس ہو، یا غیر ضروری سامان جو ضرورت سے زیادہ گھر میں پڑا ہوا ہے وہ ہو. اس کی قیمت اگر اتنی سب کی مل جاتی ہے، سب کا مل کر، تو وہ مصرف زکوٰۃ بن جاتا ہے. تو اور اس کو زکوٰۃ دینی پڑتی ہے. اور قربانی بھی آتی ہے، صدقۃ الفطر بھی آتا ہے. زکوٰۃ کے لیے فارض ہونے کے لیے زیادہ شرطیں ہیں، صدقۃ الفطر اور قربانی کے لیے زیادہ شرطیں نہیں ہیں. تو زکوٰۃ جن لوگ خلاصے ہے کہ زکوٰۃ کے مسائل بہت تفصیلات سے ہیں، کتابوں چھپی ہوئی ہیں. میرا بھی ایک کتابچہ ہے احکام زکوٰۃ کے نام سے، اردو میں آسان زبان میں چھپا ہوا ہے. وہ تو ہر گھر میں ہونا چاہیے. مفتی عبدالرؤف صاحب نے بھی ایک کتاب لکھی ہے. جب وہ کتاب ہو گھر میں، ہر کتاب میں آدمی کے پاس وہ ہونی چاہیے، کیونکہ اسلام کا رکن عظیم ہے زکوٰۃ. اس کی تیاری کرنے کے لیے کچھ باتیں عرض کرتا ہوں. زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ فرض ہوتی ہے. کہ کون سی تاریخ کو فرض ہوگی؟ جس تاریخ کو آپ کی ملکیت میں اتنا مال آ جاتا ہے جیسے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. مثلا آج کیا تاریخ ہے؟ 13 تاریخ ہے. اگر کسی کی ملکیت میں 13 تاریخ کو مال آیا تھا تو آج سے زکوٰۃ اس سال کا سال شروع ہوا. کسی کو رجب میں اتنا مال ملا تھا سب سے پہلے، اور اس وقت سے وہ صاحب نصاب چلا آ رہا ہے، تو رجب کی جس تاریخ کو اس کو پہلے دن مال ملا تھا، اس وقت اس کی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. خواتین کے عام طور سے شادی کے موقع پر، لڑکیوں کی ملکیت میں ایسا تو اتنا سونا چاندی عام طور سے نہیں ہوتا، لیکن جب شادی ہوتی ہے تو ان کو ماں باپ مہر کے طور پر ان کے کیا کہتے ہیں اس کو، جہیز کے طور پر سونا چاندی دیتے ہیں، زیورات دیتے ہیں. تو جس دن سے سونا چاندی اس کی ملکیت میں آیا اس دن سے وہ صاحب نصاب ہو گئی. اسی طریقے سے بہت سارے نوجوان ہوتے ہیں، ان کی ملکیت میں بھی پہلے سے مال نہیں ہوتا، ماں باپ ان کو دے دیتے ہیں کہ اپنی بیوی کو دے دینا، تو اس دن سے وہ صاحب نصاب ہو گئے. اس دن سے زکوٰۃ فرض ہوگی. تو حساب اس دن کا کرنا چاہیے جس تاریخ کو سال پورا ہوا. آج کسی کا سال پورا ہوا ہے تو آج یہ دیکھے کہ بینک میں کتنے پیسے ہیں، ملکی کرنسی کتنی ہے، غیر ملکی کرنسی کتنی ہے، اس کی قیمت آج کیا ہے، ڈالر کی قیمت کیا ہے، اور دوسری کرنسیوں کی کیا کیا قیمت ہے جو آپ کے پاس موجود ہیں. ان سب کا حساب لگائیے. تجارت میں مال تجارت کتنا آپ کے پاس ہے، نقد روپیہ کتنا ہے، سب کا مجموعہ میزان لگائیں، اور اس کا 2.5% زکوٰۃ میں ادا کیا جائے گا. 100 میں سے کتنے بنے؟ 2.5 روپے. 1000 میں سے کتنے بنے؟ 25 روپے زکوٰۃ ہو. تو اس کو حساب کر کے زکوٰۃ نکال لینی چاہیے. بہتر یہ کہ اسی تاریخ میں نکال کر رکھ لو. ادائیگی آپ رمضان میں کرنا چاہیں تو کر دیں. رمضان میں کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک فریضے کا ثواب 70 فریضوں کے برابر ہوتا ہے.
آپ اگر زکوٰۃ میں دیں گے 1000 روپے تو ثواب ملے گا 70,000 کا، مگر یہ نہیں ہوگا کہ زکوٰۃ 70,000 کی 1000 جتنا ثواب ملے گا اتنی ہی زکوٰۃ ادا کر دے، اور کم زکوٰۃ ہے 70,000 کی کسی کے اوپر، لاکھوں بھی ہوتی ہے، کسی پر زکوٰۃ ہے 70,000، وہ سوچے کہ چلو 1000 دے دو تو 70,000 کی ادائیگی ہو جائے گی، یہ نہیں ہوگا، بلکہ ثواب زیادہ ملے گا 70,000، 70 گنا۔ تو ایک روزے کا ثواب جس طرح 70 روزوں کے برابر ہے رمضان میں، اسی طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی بھی اس کا ثواب بھی 70 گنا ہوگا۔ اس واسطے لوگ چاہتے ہیں کہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کریں، مگر اس کا طریقہ یہی ہے کہ سال کا حساب اس تاریخ سے رکھیں جس تاریخ سے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوئی تھی، لیکن ادائیگی چاہیں تو رمضان میں کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان حدود پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شعبان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور رمضان تک عافیت کے ساتھ پہنچا دے، عزت کے ساتھ پہنچا دے۔ لیکن واقعات کیا کیا پیش آ رہے ہیں، ہمارے دارالعلوم میں آج واقعہ پیش آ گیا، ہمارے شعبہ محافظین کے ذمہ دار ہیں مشتاق ستی صاحب، ان کے حقیقی بھائی 4 سال سے وہ ہمارے ساتھ یہاں کام کرتے ہیں، 40 سال سے رات سوئے تندرست تھے، صبح کو گھر سے فون آیا بڑے بھائی کے پاس کہ ہم اٹھا رہے ہیں، اٹھ نہیں رہے، ہم بیدار کر رہے ہیں، اٹھ نہیں رہے، کیا کر دیکھا تو انتقال ہو چکا تھا۔ اور ابھی تقریباً 1.5 ہفتہ پہلے ہمارے دارالعلوم میں ایک طالب علم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ چکا، اس نے تکمیل بھی کر لی دورہ حدیث کی، دستار بندی بھی اس کی ہو گئی، نکاح بھی اس ختم بخاری کے دن ہو گیا، امتحان چل رہے تھے، کچھ پرچے بھی کر چکا تھا، اگلے دن تیسرا پرچہ تھا، رات کو سویا تیاری کر کے، اب اپنے ساتھیوں سے باتیں بھی کرتا رہا، لیٹ گیا، اب صبح کو جب ساتھیوں نے اٹھانا چاہا تو وہ اٹھے نہیں، معلوم ہو کہ انتقال ہو چکا۔ تو موت کسی وقت پتہ نہیں چلتا کب کس وقت آ جائے گی، آدمی کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے، کچھ پتہ نہیں رب کا پیغام کب آ جائے گا، کب ان کی طرف سے دعوت آ جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تیاری کرنے کے لیے کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ فرض ہوتی ہے، کہ کون سی تاریخ کو فرض ہوگی؟ جس تاریخ کو آپ کی ملکیت میں اتنا مال آ جاتا ہے جیسے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ مثلا آج کیا تاریخ ہے؟ 13 تاریخ ہے، اگر کسی کی ملکیت میں 13 تاریخ کو مال آیا تھا تو آج سے زکوٰۃ اس سال کا سال شروع ہوا۔ کسی کو رجب میں اتنا مال ملا تھا سب سے پہلے، اور اس وقت سے وہ صاحب نصاب چلا آ رہا ہے، تو رجب کی جس تاریخ کو اس کو پہلے دن مال ملا تھا اس وقت اس کی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ خواتین کے عام طور سے شادی کے موقع پر، لڑکیوں کی ملکیت میں ایسا تو اتنا سونا چاندی عام طور سے نہیں ہوتا، لیکن جب شادی ہوتی ہے تو ان کو ماں باپ مہر کے طور پر ان کے کیا کہتے ہیں اس کو، جہیز کے طور پر سونا چاندی دیتے ہیں، زیورات دیتے ہیں۔ تو جس دن سے سونا چاندی اس کی ملکیت میں آیا اس دن سے وہ صاحب نصاب ہو گئی۔ اسی طریقے سے بہت سارے نوجوان ہوتے ہیں، ان کی ملکیت میں بھی پہلے سے مال نہیں ہوتا، ماں باپ ان کو دے دیتے ہیں کہ اپنی بیوی کو دے دینا، تو اس دن سے وہ صاحب نصاب ہو گئے، اس دن سے زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو حساب اس دن کا کرنا چاہیے جس تاریخ کو سال پورا ہوا۔ آج کسی کا سال پورا ہوا ہے تو آج یہ دیکھے کہ بینک میں کتنے پیسے ہیں، ملکی کرنسی کتنی ہے، غیر ملکی کرنسی کتنی ہے، اس کی قیمت آج کیا ہے، ڈالر کی قیمت کیا ہے، اور دوسری کرنسیوں کی کیا کیا قیمت ہیں جو آپ کے پاس موجود ہیں، ان سب کا حساب لگائیے۔ تجارت میں مال تجارت کتنا آپ کے پاس ہے، نقد روپیہ کتنا ہے، سب کا مجموعہ میزان لگائیں، اور اس کا 2.5% زکوٰۃ میں ادا کیا جائے گا۔ 100 میں سے کتنے بنے؟ 2.5 روپے۔ 1000 میں سے کتنے بنے؟ 25 روپے زکوٰۃ ہو۔ تو اس کو
حساب کر کے زکوٰۃ نکال لینی چاہیے. بہتر یہ کہ اسی تاریخ میں نکال کے رکھ لو. ادائیگی آپ رمضان میں کرنا چاہیں تو کر دیں. رمضان میں کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک فریضے کا ثواب 70 فریضوں کے برابر ہوتا ہے. آپ اگر زکوٰۃ میں دیں گے 1000 روپے تو ثواب ملے گا 70,000 کا. مگر یہ نہیں ہوگا کہ زکوٰۃ 70,000 کی 1000 جتنا ثواب ملے گا اتنی ہی زکوٰۃ ادا کر دے اور کم. زکوٰۃ ہے 70,000 کے کسی کے اوپر, لاکھوں بھی ہوتی ہے. کسی پر زکوٰۃ ہے 70,000, وہ سوچے کہ چلو 1000 دے دو تو 70,000 کی ادائیگی ہو جائے گی. یہ نہیں ہوگا, بلکہ ثواب زیادہ ملے گا 70,000, 70 گنا. تو ایک روزے کا ثواب جس طرح 70 روزوں کے برابر ہے رمضان میں, اسی طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی بھی اس کا ثواب بھی 70 گنا ہوگا. اس واسطے لوگ چاہتے ہیں کہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کریں, مگر اس کا طریقہ یہی ہے کہ سال کا حساب اس تاریخ سے رکھیں جس تاریخ سے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوئی تھی, لیکن ادائیگی چاہیں تو رمضان میں کریں. اللہ تعالی ہم سب کو ان حدود پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شعبان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور رمضان تک عافیت کے ساتھ پہنچا دے, عزت کے ساتھ پہنچا دے. لیکن واقعات کیا کیا پیش آ رہے ہیں. ہمارے یہاں دارالعلوم میں آج واقعہ پیش آ گیا. ہمارے شعبہ محافظین کے ذمہ دار ہیں مشتاق ستی صاحب. ان کے حقیقی بھائی 4 سال سے وہ ہمارے ساتھ یہاں کام کرتے ہیں. 40 سال سے رات سوئے, تندرست تھے. صبح کو گھر سے فون آیا بڑے بھائی کے پاس کہ ہم اٹھا رہے ہیں, اٹھ نہیں رہے, ہم بیدار کر رہے ہیں, اٹھ نہیں رہے. کیا کر دے گا تو انتقال ہو چکا تھا. اور ابھی تقریباً 1.5 ہفتہ پہلے ہمارے یہاں دارالعلوم میں ایک طالب علم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ چکا. اس نے تکمیل بھی کر لی دورہ حدیث کی, دستار بندی بھی اس کی ہو گئی, نکاح بھی اس ختم بخاری کے دن ہو گیا. امتحان چل رہے تھے, کچھ پرچے بھی کر چکا تھا. اگلے دن تیسرا پرچہ تھا. رات کو سویا تیاری کر کے, اب اپنے ساتھیوں سے باتیں بھی کرتا رہا, لیٹ گیا. اب صبح کو جب ساتھیوں نے اٹھانا چاہا تو وہ اٹھے نہیں, معلوم کہ انتقال ہو چکا. تو موت کسی وقت پتہ نہیں چلتا کب کس وقت آ جائے گی. آدمی کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے. کچھ پتہ نہیں رب کا پیغام کب آ جائے گا, کب ان کی طرف سے دعوت آ جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مگر یہ نہیں ہوگا کہ زکوٰۃ 70,000 کی 1000 جتنا ثواب ملے گا اتنی ہی زکوٰۃ ادا کر دے اور کم. زکوٰۃ ہے 70,000 کے کسی کے اوپر, لاکھوں بھی ہوتی ہے. کسی پر زکوٰۃ ہے 70,000, وہ سوچے کہ چلو 1000 دے دو تو 70,000 کی ادائیگی ہو جائے گی. یہ نہیں ہوگا, بلکہ ثواب زیادہ ملے گا 70,000, 70 گنا. تو ایک روزے کا ثواب جس طرح 70 روزوں کے برابر ہے رمضان میں, اسی طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی بھی اس کا ثواب بھی 70 گنا ہوگا. اس واسطے لوگ چاہتے ہیں کہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کریں, مگر اس کا طریقہ یہی ہے کہ سال کا حساب اس تاریخ سے رکھیں جس تاریخ سے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوئی تھی, لیکن ادائیگی چاہیں تو رمضان میں کریں. اللہ تعالی ہم سب کو ان حدود پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شعبان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور رمضان تک عافیت کے ساتھ پہنچا دے, عزت کے ساتھ پہنچا دے. لیکن واقعات کیا کیا پیش آ رہے ہیں. ہمارے یہاں دارالعلوم میں آج واقعہ پیش آ گیا. ہمارے شعبہ محافظین کے ذمہ دار ہیں مشتاق ستی صاحب. ان کے حقیقی بھائی 4 سال سے وہ ہمارے ساتھ یہاں کام کرتے ہیں. 40 سال سے رات سوئے, تندرست تھے. صبح کو گھر سے فون آیا بڑے بھائی کے پاس کہ ہم اٹھا رہے ہیں, اٹھ نہیں رہے, ہم بیدار کر رہے ہیں, اٹھ نہیں رہے. کیا کر دے گا تو انتقال ہو چکا تھا. اور ابھی تقریباً 1.5 ہفتہ پہلے ہمارے یہاں دارالعلوم میں ایک طالب علم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ چکا. اس نے تکمیل بھی کر لی دورہ حدیث کی, دستار بندی بھی اس کی ہو گئی, نکاح بھی اس ختم بخاری کے دن ہو گیا.
امتحان چل رہے تھے، کچھ پرچے بھی کر چکا تھا، اگلے دن تیسرا پرچہ تھا، رات کو سویا تیاری کر کے، اب اپنے ساتھیوں سے باتیں بھی کرتا رہا، لیٹ گیا۔ اب صبح کو جب ساتھیوں نے اٹھانا چاہا تو وہ اٹھے ہی نہیں، معلوم ہو کہ انتقال ہو چکا۔ تو موت کسی وقت پتہ نہیں چلتا کب کس وقت آ جائے گی، آدمی کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے، کچھ پتہ نہیں رب کا پیغام کب آ جائے گا، کب ان کی طرف سے دعوت آ جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حقیقی بھائی 4 سال سے وہ ہمارے ساتھ یہاں کام کرتے ہیں، 40 سال سے رات سوئے تندرست تھے، صبح کو گھر سے فون آیا بڑے بھائی کے پاس کہ ہم اٹھا رہے ہیں، اٹھ نہیں رہے، ہم بیدار کر رہے ہیں، اٹھ نہیں رہے، کیا کر دیکھا تو انتقال ہو چکا تھا۔ اور ابھی تقریباً 1.5 ہفتہ پہلے ہمارے یہاں دارالعلوم میں ایک طالب علم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ چکا، اس نے تکمیل بھی کر لی دورہ حدیث کی، دستار بندی بھی اس کی ہو گئی، نکاح بھی اس ختم بخاری کے دن ہو گیا، امتحان چل رہے تھے، کچھ پرچے بھی کر چکا تھا، اگلے دن تیسرا پرچہ تھا، رات کو سویا تیاری کر کے، اب اپنے ساتھیوں سے باتیں بھی کرتا رہا، لیٹ گیا۔ اب صبح کو جب ساتھیوں نے اٹھانا چاہا تو وہ اٹھے ہی نہیں، معلوم ہو کہ انتقال ہو چکا۔ تو موت کسی وقت پتہ نہیں چلتا کب کس وقت آ جائے گی، آدمی کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے، کچھ پتہ نہیں رب کا پیغام کب آ جائے گا، کب ان کی طرف سے دعوت آ جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ پرچے بھی کر چکا تھا، اگلے دن تیسرا پرچہ تھا، رات کو سویا تیاری کر کے، اب اپنے ساتھیوں سے باتیں بھی کرتا رہا، لیٹ گیا۔ اب صبح کو جب ساتھیوں نے اٹھانا چاہا تو وہ اٹھے ہی نہیں، معلوم ہو کہ انتقال ہو چکا۔ تو موت کسی وقت پتہ نہیں چلتا کب کس وقت آ جائے گی، آدمی کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے، کچھ پتہ نہیں رب کا پیغام کب آ جائے گا، کب ان کی طرف سے دعوت آ جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وقت پتہ نہیں چلتا کب کس وقت آ جائے گی، آدمی کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے، کچھ پتہ نہیں رب کا پیغام کب آ جائے گا، کب ان کی طرف سے دعوت آ جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان کی طرف سے دعوت آ جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔